تم گالی کا جواب گالی سے دیتے ہو، اور ہمارے اسلاف کا طریقہ گالی کا جواب صبر تھا، گالی نہیں تھا۔ تم نے حق و باطل کی تمیز مٹا دی۔ پھر ایک واقعہ سنایا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف لے گئے، تو آپ کی عادت تھی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، تو ان سے پوچھا بھائی ہمارے قریب مسجد کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ جو یہاں دو مسجدیں ہیں، ایک ہماری ہے، ایک وہ دوسرے بھائیوں کی ہے، تو وہ آپ کو کافر کہتے ہیں۔ تو حضرت فجر کی نماز میں سارے مریدین اپنی مسجد میں پہنچے ہوئے، تو حضرت غائب مسجد میں تھے، سب یہ اس قیاس پر کہ بھائی وہ یہاں ہوں گے، سب وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ وہ تہجد میں جلدی اٹھتے تھے، نفل پڑھے اور سیدھے وہ دوسری مسجد میں چلے، وہاں جا کے نماز پڑھے۔ نماز کے بعد امام صاحب سے ملے، جی میرا نام حسین احمد ہے، میں دیوبند سے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا کہ آپ کو میرے بارے میں کچھ اشکال ہے، تو میں نے کہا میں خود ہی حاضر ہو کے صفائی پیش کر دوں۔ تو وہ مولوی صاحب ٹپ ٹپ رونے لگے اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور چوما، کہا تم حق پہ ہو، ہم غلط ہیں۔ کہا ہمارے بزرگ تو یہ کرتے تھے، اب تم گالیوں کے جواب میں گالیاں دینا شروع کر دیتے۔ چپ رہنا تو کھا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو بھرے درس میں خارجی نے آ کر کہا تیری ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، 80 سال کی بوڑھی عورت، تیری ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام صاحب نے فرمایا میری ماں عاقلہ بالغہ ہے، میں جا کے پوچھ لیتا ہوں، اگر وہ تیار ہو گئی تو میں تمہارے ساتھ شادی کر دوں۔ تو وہ بڑے زور سے ہنسا، سارے شاگردوں کا چہرہ لال پیلا کہ اس کو مار دیں ہم، ایسے اشارہ کیا۔ تو وہ ایسے ٹھٹھا اڑاتا ہوا مسجد سے باہر نکلا، سیڑھیوں پہ جو پاؤں پھسلا تو گرا، تو گردن ٹوٹی، وہیں مر گیا۔ تو امام صاحب نے فرمایا ابو حنیفہ کے صبر نے اس کو لے لیا۔ اللہ نے علماء کی آخری صفت بتائی ہے یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ اعتراض کا جواب ہوتا ہی نہیں، سوال کا جواب ہوتا ہے۔ معترض جواب لینے کے لیے بات ہی نہیں کرتا، وہ تو الجھانے کے لیے بات کرتا۔ تبلیغ کا کام کیسے ہر طرف پھیلتا چلا گیا، کسی کوئی رد نہیں، کوئی کتنی کتابیں لکھی گئی اس کے خلاف، کوئی جواب نہیں، کتنی گالیاں دیتے ہیں، کوئی جواب نہیں، کتنا برا بھلا کہتے ہیں، کوئی جواب نہیں، خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں لگے گئے۔ شیبر اعظم میں اللہ نے دعوت کو پھیلا دی۔ پہچان ہے۔ میں وہ تھا 2002 میں مینا میں تھے ہم، تو نماز کے وقت ایک غیر مقلد نے شور مچا دی، کہاں لکھا ہے الگ الگ نمازیں پڑھنا، کہاں لکھا ہے؟ اور وہاں جو رہنے والے ہیں سعودیہ میں، وہ بھی پھر کیونکہ وہاں کی فضا میں کچھ آزادی ہے، ایسے ہماری طرح کی احتیاط نہیں ہے، آزادی ہے، تو ایک بہت بڑا مجمع اس کے ساتھ ہو گیا۔ یہ تو ٹھیک ہے، ہاں اللہ کے نبی نے الگ کہاں پڑھی، آپ لوگ ہمیں الگ پڑھاتے ہو۔ تو وہ ایسی اس نے فضا بنائی، تو میں نے کہا بھائی کٹھی پڑھو، کٹھی پڑھو، والفتنۃ اشد من القتل۔ تو امام ابو یوسف کا ایک قول ہے بھی صحیح، تو ہم نے زور سے کٹھی پڑھ لی، تو وہ ایک دم سارے ٹھنڈے پڑ گئے۔ پھر اس کے بعد میں نے 2 گھنٹے بات کی، اختلاف جو صحابہ میں ہے، تابعین میں ہے، تبع تابعین میں ہے، اور آگے سلف صالحین میں ہے، ہر ایک کے پاس دلیل ہے، کوئی بھی عمل بے دلیل کی نہیں ہے۔ تو یہ افراط و تفریط اور یہ آزادی یا یہ تعصب، یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ مجھے اب یاد نہیں میں نے کیا بات کی، لیکن 2 گھنٹے مسلسل میں نے بات کی، تو سارا مجمع پر ایک ندامت طاری ہو گئی۔ اگلے دن ہم رمی کرنے جا رہے تھے، تو تھوڑا ہم دور تھے، تو ہم بس میں بیٹھے، تو وہ بھی چڑھ گیا بس، میرے ساتھ سعید انور بھی تھا اور انضمام الحق بھی تھا، تو دیکھتے اس کا پھر پارا چڑھ گیا۔ تو وہ جو میں نے بات کی تھی نا 2 گھنٹے، اس پر اس نے نا پتہ نہیں کیا اعتراض کیا، پتہ نہیں مجھے جواب دو۔ میں نے کہا جی میں نے کل جواب دے دیا تھا۔ کہا نہیں صاف صاف بتاؤ۔ میں نے کہا جی میں نے عرض کر دیا تھا، اس سے زیادہ تو مجھے آتا نہیں۔ کہا نہیں مجھے پتا ہے تم بڑے مولوی ہو، تم چھپا رہے ہو، بولو۔ میں نے کہا جی میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا تھا، اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا تم غلط کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا اچھا جی تکبیرات پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میں شروع، وہ چڑھتا گیا، پارا چڑھتا گیا۔ جب اگلا بولے نہیں تو کب تک کوئی چڑھے گا؟ پھر اس نے مجھے چھوڑا، دوسرے پہ شروع ہو گیا۔ آگے ہماری منزل ہم اتر گئے جمنات کے قریب،
تو سید انور کہنے لگا مولوی صاحب آج مجھے غلط اور صحیح کی پہچان ہو گئی، آج مجھے غلط اور صحیح کی پہچان ہو گئی، کہ ایک دفعہ تو میری جی میں ہے کہ اس کو ایک چھکا لگا دوں میں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ جس کی بےزتی ہو رہی وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو میں کیوں بیچ میں دخل دوں؟ لیکن مجھے آج پتہ چل گیا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ معترض کو جواب نہیں دیا جاتا، چپ رہا جاتا ہے۔ تو ایسا فتنہ دبا کہ سب کے سب ٹھنڈے پڑ گئے، اور وہ بھی بالکل ٹھنڈا پڑ گیا، اور ایک قیمتی آدمی ہمارے ہاتھ آ گیا جو کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ جہاں جاتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ مجمع کھڑے کر دیتا ہے۔ تو اگر اس وقت میں بھی اشتعال میں آ جاتا تو وہ تو نیا تھا، ابھی اس کا پہلا حج تھا، اور ابھی اس نے داڑھی بھی نہیں رکھی تھی، حج کے بعد اس نے داڑھی رکھی۔ تو ایک کتنا اہم آدمی ہم اپنے ہاتھوں سے کھو دیتے۔ تو چونکہ ہمارا نصاب زیادہ ہے، ٹائم تھوڑا ہے، تو جو اخلاقی پہلو ہے، جو ایمانی پہلو ہے، جو صفاتی پہلو ہے، وہ معدوم ہو جاتا ہے، اور جو مسائل فقہی مباحث وہ غالب آ جاتے ہیں۔ اس کو خواجہ غلام فرید نے کہا ہے۔ خواجہ غلام فرید ہماری سرائکی کے بہت بڑے شاعر ہیں، کوٹ مٹھن کے۔ انہوں نے وہ بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے ایک جگہ فرمایا ہے، سکھ ریت روش منصوری نو، منصور حلاج، سکھ ریت روش منصوری نو، ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہر ویلے نہ کنز کدوری دے مگر پہ، ہادی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا۔ کافیہ کو کفایا کہا ہے وزن شعر کی وجہ سے۔ ہادی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز شرع وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ تو یہ فقہ کی نفی نہیں کر رہے، انہوں نے تو خود بہت بڑے علامات ہیں۔ جو خشک اشتغال ہے صرف فقہی فقہ فقہی فقہ فقہی فقہ، وہ جو اللہ سے راز و نیاز تھا، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اجد الملامت فی ہواک لذیذۃ حبا لذکرک فلیلمنی لطوا۔ وہ پہلو مغلوب ہو جاتا ہے، اور اسی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے معاشرے میں۔ اس کو بھی اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرو، سیکھنے کی کوشش کرو کہ اخلاق بلند ہوں، چپ رہنا آئے، درگزر کرنا آئے، اختلاف رائے کو برداشت کرنا آئے، اختلاف رائے کو سہنا آئے، اور اس کے باوجود جڑ کے چلنا آئے۔ اتفاق رائے کے اتحاد کو نہیں کہتے، رائے کے اختلاف کے باوجود جڑ کے چلنے کو اتفاق کہتے۔ اور تیسری چیز آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا میں جو فضا بنتی ہے، فضا وہ میرے عزیزو دعوت سے بنتی۔ عمومی جو فضا بنتی ہے وہ دعوت سے بنتی، مدرسے سے نہیں بنتی، خانقاہ سے نہیں بنتی۔ میں تینوں نسبتوں والا ہوں، میں نفی نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے تینوں نسبتیں دی ہوئی ہیں، تو میری بات کو کوئی نفی میں نہ لیا جائے۔ جو ایک حقیقت ہے اس کی طرف تمہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو فضا بنتی ہے، فضا وہ دعوت سے بنتی۔ سید انور جیسوں کو مدرسہ والے نہیں پکڑ سکتے تھے، خانقاہ والے نہیں پکڑ سکتے تھے، کیوں کہ مدرسہ طالب کے لیے، خانقاہ طالب کے لیے، اور تبلیغ غیر طالب۔ میرے والد صاحب سیاسی آدمی تھے، بڑے زمیندار تھے، لیکن تھے دیندار، مطلب ایک رواجی دینداری تھی۔ اور پہلے میرے بچپن میں پرویزی تھے، بڑے ادیب خطیب شاعر آدمی تھے، تو وہ ذاتی مطالعہ کرتے کرتے پرویزی ہو گئے۔ پھر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا کسی نے تعارف کروایا، کوئی لے گیا یا خود پہنچے، وہ میرے ادراک سے باہر ہے، تو ان کی صحبت میں کوئی آدھا گھنٹہ بیٹھے تو ساری پرویزیت سے توبہ کر لی۔ انہوں نے تو پرویزیت کے بارے میں ایک بات نہیں کہی، لیکن کیا ہے، جہاں چراغ ہوتا ہے وہاں اندھیرا خود ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسے لوگ دیے تھے جو بولے بغیر بھی اپنا کام کر جاتے تھے۔ تو پھر مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت ہوئے۔ اب میں لاہور پڑھتا تھا، تو میرے والد صاحب آتے تو پہلے ہوٹل میں ٹھہرتے تھے مجھے ملنے کے لیے، پھر انہوں نے دیکھا میرے چال چلن خراب ہو گئے، تو وہ شیراں والا مسجد میں ٹھہرتے تھے، ساتھ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا حجرہ تھا، تو مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ والد صاحب کی بڑی قدر کرتے تھے ان کی وجاہت کی وجہ سے، تو ان کو اس حجرے میں ٹھہراتے تھے۔ اور والد صاحب کے حجرے میں ٹھہرنے کا موضوع تھا کہ اس کو بھی ادھر بلاؤں گا تو کوئی یہ انسان بن جائے، تو مجھے ملنے کے لیے وہاں جانا پڑتا، تو پھر وہاں مولانا عبید اللہ انور صاحب سے بھی ملاقات کرواتے۔ اور مجھے کیا خبر کون ہے کیا ہے،
اور میں وہاں پھنسا ہوا میں ککڑ ٹوکرے کے ہیٹ آ جاتا ہے، یا اللہ میں کب چھوٹوں گا یہاں سے، میں کب چھوٹوں گا یہاں سے. اور میں جان بوجھ کے ایسی واحیات حرکتیں کرتا کہ میرا ابا کہے دفع ہو جا. ایک مجھے یاد ہے آج تک، وہ حضرت کے گھر کے سامنے مدرسہ تھا جس میں دورہ تفسیر ہوتا تھا. ظہری کرواتے تھے مولانا عبید اللہ صاحب کرواتے تھے، اب تو میرے خیال میں ختم ہو گیا. تو وہاں کچھ اور لوگ بھی تھے، والد صاحب بھی تھے. تو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو انہوں نے اندر بلوا لیا. میں نے پتلون پہنی ہوئی تھی تو سارے حضرات جا کر ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے ادب کے ساتھ. میں نے دیکھا میں نیچے بیٹھا، میری تو پتلون کی کریز خراب ہو جائے گی. تو سامنے کرسی پڑی تھی، میں کرسی پہ جا کے ایسے بیٹھا اور اوپر سے یوں کر لیا. اب میرے والد صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں اور جب مجھے ایسے دیکھے میں یوں کر کے بیٹھ گیا. میں تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ مجھے کہیں دفع ہو جاؤ، میں تو پہلے ہی چاہتا تھا. مجھے پتہ نہیں یہ کون ہے. تو میرے جیسے آدمی کے لیے نہ خانقاہ میں کوئی استفادے کی شکل ہے، نہ جامع الرشید میں کوئی استفادے کی شکل، اور ایسوں سے سارا ملک بھرا پڑا ہے. ان کے لیے صرف تبلیغ استفادے کا، نہیں مان رہے پھر بھی پیچھے پڑ. ایک جگہ میں گشت کر رہا تھا تو ایک آدمی عمومی گشت میں متکلم تھا. میں نے کہا بھائی ہماری بات تو سن. کہا میں نہیں سننی. میں نے کہا بھائی سن لے، تیری بڑی مہربانی. چلو میں نہیں سننی. میں نے کہا بھائی تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں سن لے. انہوں نے کہا میں بھی ہاتھ جوڑے نا، میں نے نہ سنا. اگر کوئی مولوی میں یہ جرت ہے کہ یوں ہاتھ جوڑے پھر میں نے اس کے ایسے داڑھی پکڑا. وہ شیخ میں نے کہا تیری مہربانی میری سن لے. اس نے آگے میری تھوڑی پہ آ رہا، تیری مہربانی میں نے نہ سنا، میرا عقیدہ خراب نہ کر، میرا عقیدہ خراب نہ کر. تو میں اس کے پاؤں گر گیا، پاؤں پکڑ لیا. میں نے کہا اللہ کے واسطے میری بات سن. تو اب اس کی اتنی ہمت تو نہیں تھی میرے پاؤں پکڑتا. تو اس نے مجھے ایسے جھٹکا دیا، پچھاڑ. میں نے کہا نہیں تم گل سنا. تو ایک آدمی اور کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. یہ ساہیوال کے قریب ہماری تشکیل ہے، یوسف والا ایک جگہ ہے، اس کے قریب گاؤں تھا، وہاں تشکیل تھی. تو ایک آدمی اور کھڑا کہنے لگا سن لا، تینوں کوئی پٹھی مات تو نہیں دینا، سن لا. پھر کہنے لگا کیا بات ہے؟ اچھا دس کی گل. میں کہا کوئی گل نہیں، چل مسجد چلی. وہ کہنے لگا تو چل میں آ رہا ہے. میں کہا نا میں تو نہ لے کے جانا. آگے پتہ کیا کہتا میں نہیں کرنا جاؤں، میرا ثواب تینوں لبے، میں نہیں جانا، میں تینوں اپنا ثواب بھی نہیں دینا، تسی تو پیران دے منکر ہو. میں کہا تو میں اپنا ثواب نہ دے پر میں تو لے کے جاؤں. تو اس کو کھینچ کے مسجد میں لائے. اب تم بتاؤ اگر یہ تبلیغ کا کام نہ ہو تو ایسوں کو کیسے دین کے قریب کیا؟ تم تو سارے پڑھنے والے طلباء ہو، تمہیں تو طلب ہے، جس میں طلب نہیں اس کا کیا کیا جائے؟ جو کسی طور پر تیار ہی نہیں بات سننے کے لیے. اور سنو تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے دیتے تھے اکابر کی کتابیں کہ یہ پڑھو، وہ شاید کوئی بندہ بنے. تو میں اپنے کمرے میں وہ کتاب، وہ زمان کتابیں اتنی زیادہ نفیس نہیں ہوتی تھیں تو کافی پرجم میں ہوتی تھی، اتنی بڑی بڑی کتاب. تو میں وہ کتاب سامنے رکھ کے بیٹھ جاتا اور بیچ میں ناول رکھ دیتا تھا اور اپنے باپ کو ایسے کر کے دکھاتا تھا کہ میں بڑا مصروف پڑھتا تھا. بیچ میں ناول ہوتا تھا. تو مجھے کسی کی کتاب سے کیا فائدہ، مجھے کسی شیخ کی روحانیت سے مجھے کیا غرض؟ میں تو لینے کے لیے تیار ہی نہیں. اور طالبین 100 میں ایک بھی نہیں، لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہے. اور طالبین کا حال بھی یہ ہے، تم تو اب 2012 میں آ چکے ہو. 1972 میں داخل ہوا تھا تو ہمارے استاد ہمیں فرمایا کرتے تھے تم میں ایک بھی طالب علم نہیں، تم سب مؤلفۃ القلوب ہو. 1972 میں اور رائمنڈ جیسی بھٹی میں 1 گھنٹہ گزارنا وہاں تڑپا دیتا تھا. 8 سال وہاں گزارا. تو ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ تم سب کے سب مؤلفۃ القلوب ہو، اگر ہم تمہارے ساتھ استاد والا معاملہ کریں تو تم میں سے ایک بھی یہاں باقی نہیں بچے گا، سب بھاگ جاؤ. تو جو فضا بنانی ہے وہ تو انبیاء کے ورثاء نے بنانی ہے، کسی تاجر نے تو نہیں بنانی، ذمہ دار نے تو نہیں بنانی، کسی صدر وزیر نے تو نہیں بنانی. آج تک جو فضا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانی ہے، ایک بہت بڑی قربانی ہے جس کی وجہ سے یہ فضا کسی نہ کسی درجے میں قائم ہے. لیکن جب بے طلبی کی انتہا ہو گئی اور رجوع اللہ ختم ہوا تو اللہ نے اپنی قدرت سے یہ تبلیغ کا کام اٹھایا. مولانا الیاس صاحب اگر اپنے ماحول کے مطابق چلتے تو کوئی بہت بڑی خانقاہ ہوتی، خانقاہ الیاسیہ، یا کوئی بہت بڑا مدرسہ ہوتا، دارالعلوم یوسفیہ الیاسیہ. مدرسہ بھی چلایا، خانقاہ بھی چلائی. لیکن اللہ نے الہام کیا
کہ جو بے طلب ہیں ان کو قریب کیسے لایا جائے. وہ گشت کے سوا کوئی عمل ہے؟ وہ خود جانے کے سوا کوئی عمل ہے؟ ہم سکھر میں گئے تو ایک دہریہ ملا، پروفیسر تھا جماعت میں تھا، میں تو اس کو بتائیے ایک دہریہ ہے، چلے گئے. اور وہ ہم نے دلیلیں تھوڑی دیں، تبلیغ تو محنت سے پھیلی، دلیلوں سے تو کا خیال دلیلیں دیتا ہوگا، ہم تو محنت کرتے ہیں. تو میں نے اس کے جب میں نے کہا سر ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ کو مسجد لے جانا ہے. ان کا سائیں ہم تو مسجد کو مانتا ہی نہیں ہے. اور شروع ہو گیا بولتا رہا تحریت. جب تھوڑا سا سانس لیا ان کا سائیں ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ کو مسجد لے کے جائیں. وہ پھر شروع ہو گیا مسجد کیا ہے، خدا کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. پھر شروع پھر جب چپ ان کا سائیں ہم آپ کے مہمان، آپ کو مسجد لے کے جائیں. کوئی 8-10 دفعہ میں نے یہ کیا. کہنے لگا بھائی تو عجیب انسان ہے، چل کہاں لے جانا ہے لے چل. جب وہ میرے ساتھ چل پڑا تو کہنے لگا تیرے اوپر کتاب لکھوں گا کتاب. تو آخری چیز میں آپ سے یہ کہتا ہوں، دعوت کا ذوق پیدا کرو. مسجد میں کون آئے گا؟ جس کو طلب ہے. اور جمعے کا کیا حال ہوتا ہے، لوگ گھڑیاں دیکھ کے جاتے ہیں کہ 5 جمعے باقی رہ گئے. بیچارے ہمارے خطیب کتنے بے بس ہوتے ہیں، دیواروں سے باتیں کر رہے تھے، وہ سوری مسجد خالی پڑی ہوتی ہے، اور جو بیٹھا تھا وہ بھی ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، پرواہ کوئی نہیں، طلب ہی کوئی نہیں. تو جو فضا بنتی ہے، فضا آپ غور کرو، کسی نبی نے کوئی ادارہ نہیں بنایا، ادارے ضرورت کی وجہ سے وجود میں ہے. کسی نبی نے کوئی ادارہ نہیں بنایا. شروع سے آخر تک دعوت ہی کے ذریعے سے دین کی فضا بنائی، امت بنائی. مدرسے والے کہتے ہیں اصحاب صفہ پہلا مدرسہ ہے، اور تبلیغ والے کہتے ہیں اصحاب صفہ یہ پوری زندگی لگانے والے ہیں. یہ دونوں باتیں بڑی رقیق ہیں. نہ اصحاب صفہ مدرسہ ہے، نہ اصحاب صفہ تبلیغ کے لیے فارغ ہیں. یہ تو فقراء ہیں جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ وہاں مسجد کے مہمان تھے، لوگوں کے مہمان تھے. جب صدیقی دور آیا تو اصحاب صفہ کا نشان مٹ گیا. اگر اصحاب صفہ علم کی بنیاد پہ جمع ہوتے تو یہ سارے دور خلافت میں ان کا وجود بڑھتا چلا جاتا. اگر یہ تبلیغی تقاضے پر ساری زندگی والے ہوتے، جیسے تبلیغ میں ایک اصطلاح چلتی ہے ساری زندگی والے، آدھی زندگی والے، چوتھائی زندگی والے، تو اصحاب صفہ ساری زندگی والے. یہ بھی بڑی رقیق بات ہے. اگر یہ اصحاب صفہ ساری زندگی تبلیغ اور دعوت اور جہاد کے لیے فارغ ہوتے تو یہ تقاضا تو ابدی تقاضا تھا، ان کو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا. اور علم کی طلب، سیکھنا سکھانا ابدی تقاضا ہے، تو اصحاب صفہ کو موجود ہونا چاہیے تھا. لیکن صدیقی دور میں جو ہی فتوحات ہوئیں، اصحاب صفہ کا چبوترا رہ گیا، اصحاب غائب ہو گئے. نبی نے جو امت بنائی دعوت کے ذریعے سے بنائی. کسی نبی کا کوئی ادارے ہماری ضرورت. میں خود 13 مدرسے چلا رہا ہوں، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم میری بات کو کسی غلط جگہ نہ فٹ کر دو. ادارے ضرورت، جیسے صرف نحو آپ ضرورت کی وجہ سے پڑھے جا رہے ہیں. صرف نحو کوئی علم کا حصہ تو کوئی نہیں، بلاغت، اصول بلاغت کوئی علم کا حصہ تو کوئی نہیں، ضرورت کی وجہ سے. کہ ہمیں عربی نہیں آتی تو ہم اس کی وجہ سے وہ ہماری ضرورت بن گئے. سند بھی علم کا حصہ کوئی نہیں تھا، یہ بھی دوسری تیسری صدی میں جا کے علم کا حصہ بنا سند. ورنہ سند کیا چیز؟ امام ابو حنیفہ مرسل سے کیوں استدلال کرتے ہیں؟ کہ وہ زمانہ طہارت کا ہے، سند کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں تھا. یہ ہر کہنے والا سچ ہے. یہ ایسی جیسے میں تمہیں کہوں کہ مولانا انعام صاحب نے فرمایا، تو آپ کو خیال آئے گا کہ ٹھیک ہے مولانا انعام صاحب کا زمانہ دیکھا ہی ہوا ہے. کبھی تمہیں خیال نہیں آئے گا کہ انہوں نے کس سے سنا. لیکن اگر میں یوں کہ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا تو پھر تمہیں خیال آئے گا کس سے سنا، چونکہ مولانا الیاس کا زمانہ تو نہیں پایا. تو سند بھی بعد میں علم کا حصہ بنی ہے. علم کا حصہ تو سند نہیں ہے، علم تو قرآن اور حدیث ہے. تو نبیوں نے جو فضا بنائی اور امت بنائی وہ دعوت کے ذریعے سے بنائی. ایک سورہ مدثر یہ بیج کی طرح ہے. محنت کا ماڈل کیا ہے؟ محنت کا ماڈل کیا ہے جس سے امت بنتی ہے؟ وہ ہے یا ایھا المدثر قم. کیا کر؟ قم. پہلا کام کیا کر؟ قم. بستر چھوڑ، گدا چھوڑ. اور کیا کر؟ فانذر. ثم نہیں. ثم سے مطلب بہت اور ہو جاتا. فوراً لگ. کیا کر؟ فانذر. پہلا کام کیا کر؟ وربک فکبر. انذار و تکبیر پہلا کام ہے جس سے امت بنتی ہے. پھر تجھے خود ماڈل بننا ہے تو وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ 4 کام کر، امت بنا دے گا تیرا رب. قل ہذہ سبیلی. انگلی رکھو. ہذہ، ذالک نہیں، سبیل مذکر بھی آتا ہے مؤنث بھی آتا ہے. قل ذالک سبیل. میرے سامنے کتنے بچے بیٹھے ہیں، میں کہوں ذالک الشاب ذالک الفتى تو تم پوچھو گے یہ کون؟ میں کہوں
هذا تو تم کہو گے ہاں مکبر الصوت کیونکہ میں نے انگلی رکھ لی. میں کہوں ذالک تو تم کہو گے کون جی, اور میں کہوں هذا میری انگلی اوپر آ گئی تو تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ کس کو مراد لے رہے ہیں. اچھا مکبر الصوت مائکرو فون. تو اللہ تعالیٰ انگلی رکھوا رہا ہے. میرے حبیب قل کہو ان سے کیا هذه سارا سوال ختم ہو جائے, شک ختم ہو جائے, اشتباہ ختم ہو جائے. هذه انگلی رکھیے کیا ہے سبیلی, اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ نہیں ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, کئی راستے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, سبل ہیں اور سبیل نکرہ ہو کر عموم کا فائدہ دے رہا ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, تو وہ جو بے شمار سبل ہیں اللہ تک پہنچنے کے, ان میں سے ایک سبیل اللہ نے اپنے حبیب کے لیے منتخب کیا ہے, وہ انگلی رکھوا کر هذه سبیلی کیا ہے ادعو الی اللہ, ادعو الی اللہ. زادرہ کیا ہے علی بصیرت, اکیلے ہیں یا رسول اللہ, نہیں, انا کا اضافہ امت پر رحم کھایا گیا ہے. انا میں بذات خود, ومن اتبعنی جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں, جامعۃ الرشید کے, جامعۃ الحسنین کے, اور بازار کے, دفتر کے, کھیت کے, سندھ کے, پنجاب کے, بلوچستان کے, سرحد کے, سب میرے پیچھے پیچھے جو چلنے والے ہیں وہ سب بھی اسی راہ پر چلنے والے ہیں. ادعو الی اللہ. یہ جو ابھی چل رہا ہے یہ تعلیم ہے, جو کہ آپ طلب والے ہو, میں نے آپ کو جمع تو نہیں کیا, آپ تو خود جمع ہو. یہ تعلیم ہے. دعوت کیا ہے, جو منہ موڑ جائے اس کے پیچھے جانا, اس کی محنت کر. بنگلہ دیش میں جماعت گئی تو ایک تاجر کو سے ملنے کے لیے گئے, تو اس کو 3 دن کے لیے وصول کرنا تھا. تو اس کو پتا چلا کہ وہ تو آگے لینے والے, تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا, ان سے کہو کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. تو اس نے آ کر کہا جی ابا گھر میں کوئی نہیں. کہا ٹھیک ہے جی. انہوں نے چادریں بچھائیں, کہا ہم بیٹھے ہیں, جب آئیں گے انشاءاللہ مل لیں گے. 2 گھنٹے بیٹھے رہے وہاں, 2 گھنٹے. جب اس نے دیکھی تو جاتے ہی تو وہ شرمندہ ہو کے باہر نکلا, بستر بھی اٹھایا ہو, اچھا جی لے چل. ناروال میں ڈاکو تھا چاند خان, میں باتی تھا چاند خان. تو میاں جی عمراؤ خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تیار کر لیا. لوگوں نے کہا جی اس کو لے جاؤ تو ڈاکے ختم ہو جائیں. تو پہلے تو وہ تیار ہو گیا, وہی میں باتی تھا. میاں جو عمراؤ خان تو میں باتیوں کے چودھری تھے, تو ان کے شرم میں ہاں کر دی کہ میں 10 دن کے لیے جاتا ہوں. اور جب اس کو وصول کرنے گیا تو بھاگ گیا, اور جا کر ایک کھیت تھا گندم کو, اس میں جا کے چھپ گیا. تو جب میاں جو عمراؤ کو پتا چلا کہ وہ تو غائب ہو گیا, تو اس کو ڈھونڈنے نکلے, ادھر بھاگ. کسی نے اس کو دیکھ لیا تھا جاتے ہوئے, تو اس نے کہا جی ادھر جا رہا تھا گندم کے کھیت کی طرف. تو ساری جماعت کو گندم کے کھیت میں ڈال دیا, تو بیچ میں لیٹا پڑا تھا. تو اس کو وہاں سے جا کے پکڑا, اٹھا کے لے کر آیا. رات کو مسجد میں سلایا, اوپر پہرا دیا. 3 دفعہ رات کو اس نے بھاگنے کی کوشش کی. اب تم یہ سارے کام کر سکتے ہو؟ تم تو کہو گے ہماری بلا سے وما علینا الا البلا. تم تو آرام سے آیت پڑھ کے فارغ ہو جاؤ. تم اس کو لے گئے ایونٹ, وہاں اس نے 10 دن سے چلہ کر دیا, چلے سے 3 چلے کر دیے. سارے لوگوں کو خط لکھے جن جن کی چوریاں کی تھی مجھے معاف کر دو, اور 3 چلے لگا کے واپس آیا. تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں انتقال. یہ ہے میرا راستہ. کیا ہے ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بولا تھا فضا بنانے کے لیے. اور اس میں ایک اور معنی ہے, قرآن ایک زندہ ذات کی بات ہے, لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے, زندہ ذات کی بات ہے. بات کو ہم نے لکھا ہے حفاظت کرنے کے لیے, اور بولنے والے کے لہجے میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, وہ ایسے مشین کی طرح نہیں چل رہا, اس طرح ہوتا ہے. لہجات ہیں, یہ لہجات مجھے سمجھ میں آئے کسی تفسیر کو پڑھ کے نہیں, بدوؤں کی صحبت سے. بدو عرب بدو آتے تھے, ایک زمانہ میں نے عربوں کے ساتھ گزارا جماعتوں میں, تو ان کے لہجات بولنے کے لہجے سے. تمہیں اپنا ایک واقعہ بھی اس کے ساتھ سناؤں, اس سے دل. میں اس میں تھا امارات میں, راس الخیمہ, تو فحش کے لفظ پر قرآن, ایک چھوٹی سی کتاب تفسیر کی پڑھی تھی, میں نے اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیا. تو اس میں تھا کہ فحش کا لفظ قرآن میں جہاں بھی آتا ہے زنا مراد ہوتا ہے, زنا, اسباب زنا. تو میرے دل میں آیا کہ فحش تو کافی سارا وسیع مفہوم ہے, صرف زنا ہی مراد لیا جاتا ہے. ٹھیک, میں اپنے طور میں ایک سوال آیا, گزر گیا. ہم پہنچے العین, تو وہاں صبح میں, رات میرا بیان تھا, صبح میں چلا گیا, نماز کے بعد چائے کا تقاضا تھا, تو میں نے کہا میں خود بنا لیتا ہوں. تو میں وہاں خود بنانے چلے گیا. تو بڈھا بدو, وہ 80 سال کا, وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا اندر آ گیا. میں نے کہا نعم. اس نے سمجھا کوئی خادم ہے, اذن لی قہوہ, قہوہ بناؤ. میں نے کہا حاضر تفضل. اس کو میں نے بٹھا دیا, بیٹھ کر پھر مجھے ایسے دیکھنے لگا. پھر اس نے مجھے پہچان لیا, انت المبین, تو رات بیان کر رہا تھا.
کہا نعم انا المبین، قال سامحنی سامحنی. میں سمجھا کوئی خادم، میں نے کہا بیٹھو بیٹھو، میں نے اپنی چائے اتار دی، اس کا کعبہ رکھ دیا. تو باتیں شروع ہو گئیں، وہ اپنے جاہلیت کی سنانے لگا. میں سن تو میں نے اس سے پوچھا شیخ امعک من القرآن شیء، کو قرآن بھی آتا ہے؟ کہنے لگا یا بنی ما عندي بشيء لأن طول حياتي على الجمل. وہ قرآن نہیں پڑھا، ساری زندگی اونٹ پہ گزاری. اگلا دیکھیں، طول حياتي على الجمل ولكن ما فحشت الا نظرة. اس نے مجھے فحش کا مطلب سمجھا دیا قرآن کا. کہا زنا نہیں کیا، بس نظر بازی کرتا رہا، بس زنا نہیں کیا، نظر بازی کرتا رہا. ما فحشت. تو یہ جو لہجات ہیں نا، جو بدوؤں کی صحبت سے میں کچھ سمجھا کہ یہ قرآن یہاں کس لہجے میں بات کر رہا ہے. تو یہ ہذہ سبیلی، ہذہ سبیلی، یہ اس لہجے میں نہیں ہے، اس میں تفخم ہے، تفخم، اور اس میں اظہار فخر ہے. کوئی نئی گاڑی خریدتا ہے تو کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے. اس کے لہجے میں دیکھتے ہو کہ یہ میری گاڑی ہے. وہ کہے گا پٹھان سمونگا، سمونگا گاڑی دے، یہ میری گاڑی ہے. وہ صرف خبر نہیں دے رہا، فخر کر رہا ہے، میری گاڑی ہے. سوزوکی وغیرہ کہ اپنی ہے، سوزوکی والا کہ بس اپنی ہے. جو مرسڈیز کھڑے ہو گئے میری گاڑی ہے، میری گاڑی ہے. اب 4 دن پہلے ایک دوست ملنے گیا تو مرسڈیز میں نہیں خریدی تو وہ اسے اپنی ہے. تو ایک لہجے میں فخر، میری گاڑی ہے. سمجھو یہ ہذہ سبیلی میں یہ لہجہ ہے، ہذہ سبیلی. کہ عرب فخر کرتے ہیں کبھی کسی چیز پر، کبھی کسی چیز پر. میرے حبیب تو فخر کر، ہذہ سبیلی. یہ لہجہ ہے یہاں، یہ ہے میرا راستہ. کیا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ادعو الی ربک انک لعلی ھدی مستقیم. تو تمہارے فرائض میں بہت بڑا فریضہ شامل ہے کہ بے طلبوں کے پاس جاؤ، ان کی اذا پہ صبر کرو، ان کی طرف سے آنے والی تکالیف کو سہو برداشت کرو. دعوت کے بغیر عمومی فضا نہیں بن سکتی. فضا بنانے میں جیسے تبلیغ میں جا کر آدمی علم نہیں سیکھ سکتا، اس کے لیے مدرسہ ہے، مدرسے کا ایک دائرہ کار ہے. تبلیغ کی بھی ایک خصوصیت ہے کہ جو عمومی فضا ہے وہ دعوت سے بنتی ہے، تبلیغ سے بنتی. تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے، جب اس 4 دیواری میں ہو تو میں نے شروع میں بات پہلی تم سے وہی کی تھی کہ اپنے ذوق بدلو. یہ مدرسوں میں جو ہوتی ہے نا یہ نعت خوانیاں، اور اردو میں تو مجھے وحشت ہوتی ہے کہ عربی میں ہو رہی ہوتی. کوئی تھوڑا کلام بھرا پڑا ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي الْبِقَاءِ أَعْظَمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ نَفْسِ الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعَفَاءُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ أَنْتَ الشَّفِيعُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ عَلَى الصِّرَاطِ إِذَا مَا زَلَّتِ الْقَدَمُ وَصَاحِبَاكَ لَا أَنْسَاهُمَا أَبَدًا مِنِّي السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَمَا جَرَى الْقَلَمُ. کوئی تھوڑا ہے وہ علم کا ذوق بنانا ہے تو عربی کا ذوق بناؤ. علم میں رسوخ چاہتے ہو تو عربیت میں رسوخ پیدا کرو. اللہ کے ہاں قبولیت چاہتے ہو تو صفات علم کے ساتھ مزین کرو. صرف یہ 13ویں پارے کی یہ 9 چیزیں نہیں لو، بس 9 چیزیں. یوفون بعہد اللہ ولا ینقض. تم اس سے پہلے تمہیں علم والوں کو یہ کہا گیا ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. وہ کون ہیں جن میں یہ 9 باتیں ہوتی ہیں؟ وہ یوفون بعہد اللہ ہوتے ہیں، ولا ينقضون الميثاق ہوتا ہے، والذین یصلون ما امر اللہ ان یوصل ہے، ویخشون ربهم ہے، ویخافون سوء الحساب ہے، وصبروا ابتغاء وجه ربهم ہے، اور اقاموا الصلاة ہے، اور انفقوا مما رزقناهم ہے، اور يدرؤون بالحسنة السیئة ہے، اولئک لهم عقبى الدار ہے. پھر کیا ہوگا؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فی جنت تجری العیون خلالها والحور تخطر فی رشاقۃ اہل. تخطر کسے کہتے ہیں؟ ناز و انداز سے چلنے کو کہتے ہیں. کہ حور چلے گی نہیں، ارے ناز سے چلے گی. کیا ناز ہوگا؟ ایک قدم میں 1 لاکھ نخرہ تمہیں دکھائے گی. ایک قدم، کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک قدم میں 1 لاکھ ناز و انداز تمہیں دکھائے گی. تم تو ویسے ہی فوت ہو جاؤ گے اگر موت. ایک ہمارے ذمہ دار تھے، وہ فوت ہو گئے. بڑے ذمہ دار تھے، ہمارے ذمہ دار جماعت میں بہت چلے، بڑے ظریف طبع تھے، بہت ظریف طبع تھے. اور 40 سال کی عمر میں ان کی بیوی فوت ہو گئی. پھر بچوں کی سوتیلے پن سے ڈرنے کی وجہ سے شادی نہ کی.
اور پھر تبلیغ میں بہت چلی، ہر مہینے 15 دن، 2005 میں ان کا انتقال. تو میں جنت بہت بیان کرتا تھا، اس کو بہت زیادہ کرتا. تو ایک دن ہم بیٹھے تھے، تو اس میں کبھی اللہ کا دیدار بیان کرتا ہوں، کبھی جنت کی حوریں بیان کرتا ہوں. ایک دن ہم ایسے بیٹھے تھے تو مجھ سے کہنے لگے، پنجابی سمجھتا نا، کہنے لگے گل ہے جی اللہ تعالیٰ حوراں تو پہلے اپنے دیدار واسطے سد لیا، مڑتا چلے جاواں گے رب کو، جی پہ گئے حوراں تے مڑ نہیں جاندے رب والے پاسے. اگر اللہ تعالیٰ نے حوروں سے پہلے اپنا دیدار کرا دیا پھر تو رب سے ملاقات ضرور کریں گے، اگر حوروں پہ ڈال دیا پھر نہیں جاتے ہم رب کے پاس. فی جنت تجری العیون خلالها والحور تخطر فی رشاقۃ اغید. کیا خوبصورت وہ باغ باغیچہ ہے جس میں وہ ناز و انداز سے چل کے آ رہی ہے، ہر قدم پہ 1,00,000 نخرہ دکھا رہی ہے، جسم پہ 100 جوڑے ہیں اور 100 جوڑوں میں چمکتا دمکتا نظر، جسم چاندی اور شیشے کی طرح نظر آ رہا ہے، اور اس کے 60 ہاتھ اس کا قد ہے 130 فٹ، اور اس کے سر کے بال چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک آ رہے ہیں. جب وہ یوں سر کرتے تو پورے بال یوں گھومتے جیسے رات چھا گئی، اور اس میں موتی اور یاقوت جڑے ہوئے ہیں، اور وہ 100 جوڑوں میں اس کا چمکتا ہے. ان اقبلت او ادبرت وہی مستقبلہ، وہ تمہارے جب سامنے آئے گی تو بھی اس کا چہرہ دیکھو گے، اور عجائب جب وہ پیٹ پھیرے گی تو بھی تم اس کا چہرہ دیکھ رہے ہو، چہرہ غائب نہیں ہوگا، اور ہر نظر میں 70 گنا پہلے آگے بڑھ جائے گی. تختال فی حلل حرائر سندس استبرق واصاغر من عسجد. سندس اور استبرق کے جوڑوں میں ہوگی، اور سونے کے کنگن سے سجی ہوگی، اور ماتھے کا جھومر چمکتا ہوگا، اور چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہوگا. وسطع نور فی الجنت فرفعوا ابصارهم فاذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها. جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، لوگ ایسے دیوانہ وار دیکھیں گے یہ نور کیسا نور ہے. تو فرشتوں سے پتہ چلے گا کہ اوپر کی جنت میں ایک حور اپنے خامند کے سامنے مسکرائی ہوگی، اور اس کے دانتوں سے نور نکل کر ساری جنت کو چمکا رہا ہوگا. ادھر تو ہنسنے والیوں کے پیلے پیلے دانت ہوتے ہیں، اور ادھر تو ہنسے گی تو پوری جنت کو چمکا دے گی. والتاج يعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواهر وزمرد. اور اس کے سر پہ تاج ہوگا جو جواہرات سے مرصع ہوگا، زمرد یاقوت سے مرصع ہوگا، جس کا ادنا موتی دنیا میں رکھو تو مشرق مغرب روشن ہو جائے. ادنا موتی ادنا سب سے چھوٹا موتی توڑ کے دنیا میں رکھو، ساری کائنات کو روشن کر دے گا. فَكَأَنَّهُنَّ جَوَاهِرٌ مَكْنُونَةٌ صِيغَتْ بِقَالِبِ لُؤْلُؤٍ وَزُمُرُّدٍ. یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے موتی یاقوت کے سانچوں میں ڈھال کے ایک عورت کا پیکر بنا دیا ہو. وہ عورت نہیں ہے، وہ موتی یاقوت ہیں جو انسان جو ایک نسوانی پیکر میں ڈھلے ہوئے ہیں. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ. وہ مشک عنبر زعفران کافور اس میں بہتا ہے. تو جب اللہ کسی لڑکی کو بنانا چاہتا ہے تو اس پر اپنی تجلی ڈالتا ہے تو حور نکل کر باہر آ جاتی ہے. پھر اللہ اس کو کپڑے پہناتا ہے، اللہ اس کو کپڑے پہناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو حسن اپنے نور کی تجلی میں سے اس پر نور ڈالتا ہے. پھر اسے خیموں میں بیٹھاتا ہے، پھر وہ مل کر کے کہتی ہیں این خطابنا این رجالنا این من نحن له. کوئی ہے ہم سے منگنی کرنے والا، کوئی ہے ہم سے نکاح کرنے والا، وہ کہاں ہیں جن کے لیے ہمیں بنایا گیا. ابو ہریرہ نے کہا جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے. جب وہ چلتی ہے تو 70,000 خادم دائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 بائیں طرف ہوتے ہیں، 1,40,000 کے درمیان وہ چلتی ہے. موت مر نہ گئی ہوتی تو سارے مر جاتے. سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائے تو سورج بے نور ہو جائے، نظر نہ آئے. مردوں سے بات کرے تو مردے زندہ ہو جائیں، زندوں کو دیکھ لے تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں. اور وہ یہ کہتی ہے این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. کدھر ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے. انی لکل من امر بالمعروف ونہی عن المنکر. میں ہر اس کے لیے ہوں جو بھلائی کو پھیلا رہا ہو، برائی کو مٹا رہا. میں نے لندن میں بیان کیا، یہ عینا کا بیان کیا. ایک نوجوان کھڑا ہو، کہنے لگا مولانا صاحب ایک ہے یا زیادہ ہے عینا ایک ہے یا زیادہ ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ایک ہے پھر تو نہیں ملتی، وہ تو کوئی صحابی لے جائے گا. زیادہ ہے تو ہم بھی طلبگار ہیں. اولئک لہم عقبی الدار اولئک لہم عقبی الدار. اور یہ تو سب چھوٹی نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت میرے اللہ کا دیدار ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ. اللہ سارے جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا. اولئک لہم عقبی الدار جنات عدن. اور جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. باقی جنت کو امر کن سے بنایا، جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا.
جس دن سے بنایا ہے اس دن سے لے کر آج، اور آج سے قیامت تک، اور روزانہ 5 دفعہ اس کے حسن و جمال کو بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے۔ کیا چیز بن رہی ہے؟ اور آخری چیز ہے کہ اپنے اوقات کو اس طرح ترتیب دو کہ دعوت کے لیے تمہیں وقت ملے، اور تم لوگوں کے پیچھے پھرو، نبیوں کی وہ سنت زندہ کرو جو تمام انبیاء میں مشترک ہے کہ ہر ایک چل کے گیا ہے۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہار۔ واہ، نوح علیہ السلام کی کیا کہانی اللہ نے ہمیں سنائی۔ تو یہ ساری چیزیں جمع ہو سکتی، علم کی نسبت ہے تو اس کے لیے بھی وقت نکالو، تصنیف و تعریف سے ہو تو اس کے لیے بھی وقت نکالو، درس و تدریس ہے اس کے لیے وقت نکالو، ذکر تزکیہ ہے اس کے لیے وقت نکالو، اور دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانا، پہنچانا ہے، اور انہیں اللہ کے قریب کرنا ہے۔ اس کے بغیر تم فضا نہیں بنا سکتے، اس کے لیے وقت نکالو۔ فضا بنانے کے لیے جانا پڑے گا، جائے بغیر نہیں بن سکتے۔ میں جبوتی گیا، چھوٹا سا ملک، غریب سے 15,000 کا مجمع تھا، اجتماع 300 جماعتیں نکلی، ایسے بیچارے غریب لوگ 24 گھنٹے میں 1 دفعہ کھاتے، ہمیں 3 دفعہ کھاتا دیکھ کے حیران ہوں، تجھے کھاندی رہ جاتا۔ اچھا وہ عجب تماشا ہوتا، وہ کالے سیاہ رنگ اور سفید چٹے دانت۔ وہ بیان میں کبھی ایسی کوئی مذاق کی بات بھی آ جاتی، جو ہنستے تو لگتا تھا سارے مسجد میں چراغ جل گئے، ٹک 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 ٹک۔ تو میں نے اپنے ایک ساتھی مولی عباد اللہ، وہ بہت افریقہ گیا، میں تو کم گیا، میں نے کہا یار عباد اللہ ان کے دانت کتنے چٹے ہیں؟ وہ کہنے لگا ہم دن میں 5 دفعہ کھاتے ہیں، یہ دن میں 1 دفعہ کھاتے ہیں، ان کے دانت کیوں میلے ہوں؟ پھر نہ چائے پیتے ہیں، نہ کوک پیتے ہیں، نہ کافی پیتے ہیں، بالکل ابلی غذا کھاتے ہیں۔ تو ہمارے دانت تو کبھی چائے لے گئی، کبھی کوکا کولا لے گئے، پیپسی لے گئے، مٹھائیاں لے گئی، حلوے لے گئے، دانتوں پر تہ چڑھتی گئی غلاظت کی۔ ان کی سادہ غذا ہے تو ان کے دانت کہاں سے میلے ہوں گے؟ تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ واقعی ایک تو کھاتے 24 گھنٹے میں 1 دفعہ ضرور، ایک وہ جڑ سی ہوتی ہے اسی کو ابال لیتے ہیں، کھانا اس میں نمک نہ مرچ نہ گھی کچھ بھی موجود کھاتے رہتے۔ تو فضا جو بنی دعوت سے بنی، تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ان ساری چیزوں کے لیے وقت نکالو، ترتیب دینے والے بنو، دین کے سارے شعبوں کو زندہ کرنا ہے، اور اوروں کو دین میں لانے کا تبلیغ کے سوا راستہ کوئی، اوروں کو دین پہ لانے کا دعوت کے سوا راستہ کوئی۔ میرے پاس اگر کوئی چل کے نہ آتا تو میں تو اپنے باپ کی نہیں مانتا تھا کہ میں کسی شیخ کا جا کے بیعت ہو جاؤں، تو میں نے کسی اور کی کیا مانتی نہیں۔ میرے پاس تو چل کے آئے، میں ان کا احسان مند ہوں، جن کی برکت سے میں آج ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، ورنہ میں کسی کلینک میں ہوتا، اس وقت کسی ہاسپٹل میں ڈیوٹی دے رہا ہوتا، مریض دیکھ رہا ہوتا، میرا چھوٹا بھائی بھی ڈاکٹر ہے، میں بھی ہوتا، ہم دونوں مل کے ہسپتال کھول کے بیٹھے ہوتے۔ مجھے میڈیکل کالج سے اس ممبر تک لانے میں چند نوجوانوں کا ہاتھ ہے، جنہوں نے میری گالیوں کو برداشت کیا۔ وہ ہمارے کالج کا لڑکا تھا، کشک ہمارے ہوسٹل میں آتا تھا، کش کرتا تھا، باتیں کرتا تھا، جیسے جنید جمشید گاتا ایسے میں اپنے کالج کا گلوکار تھا۔ تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا دین کیا چیز، نہ کبھی کسی کی بات، کبھی کبھی جمعہ پڑھنے کی توفیق ملتی تھی تو اس وقت جب تقریر ختم ہو جائے، اس وقت جاتا، جب تقریر ختم ہو جائے، وہ سنتوں کا وقت نہیں دیتے، اس وقت جا کے جمعہ پڑھتا، تو ہمیں کیا خبر کوئی کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا۔ تو اس نوجوان نے، بنگالی تھا، وہاں بنگلہ دیش کا وہیں رہتا ہے، ڈھاکہ میں ہوتا، میں نے اس کو ایسے دھکے دے کے کمرے سے نکالا، دھکے دے کے، گالیاں نکالا، دھکے دے کے، اس نے آہ نہ کی، چپ کر کے سر چکایا اور میرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اور میں ایسا بدتمیز تھا کہ کمرے سے نکل کر پھر میں نے اس کو بے عزت کیا، ہاسٹل کیسے ساحہ میں قاعہ میں نے اس کو بے عزت کیا، ٹکا کے۔ ایک بکر کا لڑکا تھا، اس کو اپنے ساتھ ملا کے اتنا اس کو بے عزت کیا، اس نے سامنے اٹھا، بس ایسے کھڑا رہا، ایک لفظ نہیں بولا۔ تو یہ چیز لاشعور میں جا رہی تھی، اثر کر رہی تھی، اگرچہ میں بدتمیز ہو رہا تھا لیکن اس کا یہ صبر میرے لاشعور میں ایک ہلچل پیدا کر رہا تھا، اور آخر مجھے انہوں نے وصول کر کے چھوڑا۔ تو میرے عزیزوں، فضا بنانا بھی تمہاری ذمہ ہے، صرف پڑھنا تمہارے ذمہ نہیں، پڑھانا تمہارے ذمہ نہیں۔ فضا بنانے کے لیے تبلیغ کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ 6 بر اعظم میں اللہ نے دعوت کو پہنچایا، اس کے پیچھے یہ کشت ہے، یہ ملاقاتیں ہیں، یہ لوگوں کے پاس خود چل کے جانا ہے۔ تو جو کام انسان کرتے ہیں اس میں خطائیں تو ہوتی ہیں، کون سا کام ہے جو خطا سے پاک ہے؟ کرنے والے جو انسان ہیں، تو انسانوں میں تو خطا تو ہے۔ سارے مدارس کوتاہیوں سے بھرے ہوئے، ساری خانقاہیں کوتاہیوں سے بھری ہوئی، ساری تبلیغ کوتاہیوں سے بھری ہوئی، سارے مدارس حسنات سے بھرے ہوئے، ساری خانقاہیں حسنات سے بھری ہوئی، سارے تبلیغ کی فضا حسنات سے بھری ہوئی۔ دیکھنے کی وہ نظر ہے کہ منفی دیکھو گے تو وہ بھی بہت نظر آئے، مثبت دیکھو گے تو وہ بھی بہت نظر آئے۔ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کون نہیں کرتا؟ کس سے نہیں ہوتا؟ عصمت تو انبیاء کے لیے۔ تو
اگر اس کی حسنات اس کی سیئات پر غالب ہیں تو اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔ اب جامعہ الرشید ہو یا جامعہ بنوریہ ہو یا دارالعلوم دیوبند ہو، کیا یہ وہی دارالعلوم دیوبند ہے جو حضرت مدنی کے دور کا تھا اور حضرت نانوتوی کے دور کا تھا اور انور شاہ کشمیری کے دور کا تھا؟ بالکل نہیں۔ روحانیت کیا صدیقی دور نبوی دور کے برابر تھا؟ نہیں۔ کیا فاروقی دور صدیقی دور کے برابر تھا؟ نہیں۔ کیا عثمانی دور فاروقی دور کے برابر تھا؟ نہیں۔ کیا علوی دور عثمانی دور کے برابر تھا؟ نہیں۔ لیکن خیرات اگر غالب ہیں تو سیئات سے اللہ بھی درگزر کر دیتا ہے، تم بھی کر دیا کرو۔ ایک آدمی نے میرے اوپر چڑھائی، تم تبلیغ والی یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو۔ چپ کر کے سنتا رہا۔ جو چپ ہو گیا تو میں نے کہا دیکھو باجی ہے، اللہ تعالیٰ نے نا 100 نمبر کا مطالبہ نہیں کیا کہ 100 نمبر لے کر آؤ گے تو پاس کرو۔ اللہ نے کہا 51 نمبر لے لو پاس کرو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے 50 معاف کر دیے، 49 غلطیاں ہیں اور 51 نیکیاں ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کام بن جائے گا۔ تو دیکھو ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہمیں اللہ نے نگران نہیں مقرر کیا کہ ہم لوگوں کی خطائیں پکڑیں اور اس پر تبصرہ کریں۔ ہمارے ذمہ ہے خوبیاں دیکھیں، کمیوں سے درگزر کریں۔ جس کام کی حسنات سیئات پر غالب ہوں وہ حسن ہوتا ہے۔ تو یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔